معروف شاعرہ نجمہ عثمان کے اعزاز میں تقریب پذیرائی۔ نجمہ عثمان کی منظر نگاری قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ زیب اسکار حسین۔ کراچی سٹاف رپورٹر معروف شاعرہ نجمہ عثمان کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب پذیرائی اردو لغت بورڈ گلشن اقبال میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت زیب اسکار حسین نے کی، جبکہ مہمان خصوصی میں طارق رئیس فروغ، سہیل احمد، ڈاکٹر آفتاب، ڈاکٹر عمیر احمد اور شاہین کمال شامل تھے۔ نظامت کے فرائض عارف با خلیم نے بخوبی انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر محفل زیب اسکار حسین نے کہا کہ نجمہ عثمان کی نثر اور نظم میں پاکستان سے گہری محبت جھلکتی ہے۔ ان کے کلام میں فکری پختگی اور جذبے کی سچائی نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجمہ عثمان کی منظر نگاری قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے اور وہ واقعات کو اس انداز سے بیان کرتی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے قاری خود ان مناظر میں موجود ہو۔ دیگر مقررین نے بھی نجمہ عثمان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اردو ادب کا معتبر نام ہے اور بیرون ملک رہتے ہوئے بھی اردو زبان اور ادب کے فروغ میں سرگرم عمل ہیں۔ ان کی شاعری میں عصری شعور، حب الوطنی اور انسانی احساسات کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر نجمہ عثمان نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اردو زبان ان کی پہچان ہے اور وہ اس کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھتی ہیں۔ تقریب میں ادبی شخصیات، طلباء اور شاعری کے شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کا کمپیریزن ہے تکنیکی حوالوں سے بھی اور اظہار کے حوالوں سے بھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی بھرپور گفتگو کی۔ پھر جو ہے وہ پروفیسر شاہد کمال نے بہت بھرپور گفتگو کی، بہت عمدہ تجزیہ کیا ہمارے ادب کا بھی، اور پھر کامران مغل نے بہت ہی یعنی کتاب کے عنوانات کے تعلق سے ایک معنویت کشید کرنے کی کوشش کی اپنی نظم میں، عمدہ، بہت عمدہ، اور دیگر احباب نے تصنیف حسن نے عمدہ گفتگو کی، بھرپور۔ اور تو میرا خیال کوئی دوست ایسا نہیں رہا جس کی کوریج میں نے نہ کی ہو۔ خود محترمہ نجمہ عثمان نے بہت ہی بھرپور تعارفی گفتگو کی ہے۔ دیکھیے جو ادیب ہوتا ہے، رائٹر یا لکھنے والا، اس کی گفتگو میرا خیال ہے ہمیں اتنا جانا نہیں چاہیے۔ ادب کا معاملہ جو ہے وہ ایک الگ ہے، اور پھر خاص طور پہ جو آپ جس آرٹ فارم میں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا ان کی نثر کا تو بلا شبہ مداح، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور ان کے افسانوں کے تعلق سے کیوں میں نجمہ عثمان کے افسانوں کو بامانی تخلیقی گردانتا ہوں، اس کی یہ وجوہات یہ ہے کہ دیکھیے بہت افسانے لکھے جا رہے ہیں، لکھے گئے۔ محترمہ نجمہ عثمان کے افسانوں کے حوالے سے تھا، اور ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ پیڑ سے بچھڑی شاخ، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، وہ بھی آج یہاں پہ وہ کتاب بھی تھی، وسپرز بروکن آف اے برانچ، اس پہ بھی گفتگو ہوئی۔ تو مجموعی طور پہ نجمہ عثمان صاحبہ کے افسانوں پہ گفتگو تھی، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی نشست ہو گئی۔ لوگوں نے، احباب نے بڑی عمدہ گفتگو کی، میں نے بھی ان کے افسانوں کے تعلق سے گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نجمہ عثمان افسانوں کے حوالے سے تجربات کر رہی ہیں، ایکسپریشن کے حوالے سے بھی میں نے وہاں پہ بھی بات کی، اور تکنیک کے حوالے سے بھی بہت ہی عمدہ افسانے وہ لکھ رہی ہیں، اور یہ تقریب ہونا ناگزیر تھی۔ اس میں پروفیسر شاہد کمال نے بڑی بھرپور گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عمیر احمد خان صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی، اور جو احباب تھے انہوں نے نظم سنائی کامران منصور نے۔ جی یہ بہت آپ نے اچھی بات کی۔ یہ دیکھیے بڑی حیرت کی بات بھی ہے کہ عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ کتاب کا دور لد گیا، اور پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی کتابیں آ رہی ہیں، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، آنی چاہیے۔ جو یعنی جو ماڈرن ڈیولپمنٹس ہیں اور ترقی جو ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن کتاب جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ جو مختلف مقامات پہ جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں کتابوں، کتنی وہ کتابیں بک رہی ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کتاب سے رشتہ قائم رہنا چاہیے، یہ کتاب سے بچھڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ وہ صدی نہیں ہے جو عموماً کہہ دی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے نا، آج آپ نے نوٹس کیا ہوگا ان کی کتاب جو ایک ناپید ہو گئی تھی، تو اس کے لیے بہت سے لوگوں نے مطالبہ کیا بھئی کتاب ہمیں چاہیے، تو انہوں نے وعدہ کیا اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آئے گا۔ میں بہت ممنون ہوں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج کی تقریب جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے،
اردو لغت بورڈ نے اور کتاب پبلیکیشنز نے میری افسانوں کا جو مجموعہ تھا پیڑ سے بچھڑی شاخ، اس کا ترجمہ ہے وسپرز آف بروکن برانچ، اس پہ مبنی تھا آج کا پروگرام. اور میں بے انتہا مجھے مسرت ہے، بڑے اچھے اچھے اسپیکرز آئے تھے. ڈاکٹر شاہد کمال موجود تھے، ڈاکٹر زیب اسکار صاحب نے بہت اچھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا، تسنیم حسن تھیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ پروگرام مختصر تھا لیکن بہت اچھا تھا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نثر کے حوالے سے پروگرام زیادہ ہونے چاہیے، اور نثر کے حوالے سے ہمارے یہاں کم پروگرام ہوتے ہیں. میں برطانیہ سے آئی ہوں تو برطانیہ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ برطانیہ میں بہت کم تنقیدی پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، شاعری اور مشاعرے بہت ہوتے ہیں. تو شاعری کی آپ نے فرمائش کی ہے کہ میں کوئی غزل سناؤں، ظاہر ہے کہ میں شاعرہ بھی ہوں، تو ایک غزل پیش خدمت ہے. اور غزل ہے کہ غزل یاد کرنے کی کوشش کریں، ابھی یاد آ جائے گی. منزلوں کی چاہت کو رہ گزر میں رکھ لینا، منزلوں کی چاہت کو رہ گزر میں رکھ لینا، حوصلہ اڑانوں کا ٹوٹے پر میں رکھ لینا. اور بام اور دریچے بھی بولتے نظر آئیں، خوف کو مٹا دینا، پیار گھر میں رکھ لینا. اور کیا مقام کیا رتبہ سب اسی کے دم سے ہے، ماں کی کچھ دعائیں بھی مال و زر میں رکھ لینا. اور راستے کی تنہائی سخت جان لیوا ہے، یاد بچھڑے ہمدم کی تم سفر میں رکھ لینا. بہت شکریہ آپ کا.